بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، ہماری جان نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر فدا۔ ہماری گفتگو جاری ہے سورۃ البقرہ پہ۔ آج ہم تلاوت کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مشورہ کر رہا ہے، مشورتاً فرشتوں سے یہ گفتگو فرما رہا ہے کہ میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں زمین پہ، اور آدم علیہ السلام کا ذکر فرشتوں سے فرما رہا ہے۔ یہاں پہ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مشورہ کر لینا بہتر ہے، مشورہ کرنا سنت ہے، اور مشورہ کرنے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام اس طرح سے تلقین فرماتے ہیں، جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں ہوگا، اور جس نے مشورہ کیا وہ نادم نہیں ہوگا، اور جس نے میانہ روی کی وہ کنگال نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ رب تعالیٰ فرشتوں سے مشورتاً یہ بات کر رہا ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، بولے کیا ایسے کو نائب فرمائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا، اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تو اور تیری پاکی بولتے ہیں، تو فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ زمین پہ دو قسم کے گروہ ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فسادی گروہ کی نفی نہیں فرمائی، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو قسم کے گروہ ہوں گے، ایک جو فساد پھیلائیں گے، اور لوگ فساد پھیلانے میں ماہر ہیں، زمین پہ بہت لوگ فسادی بھی ہیں، اور ایک وہ جو اللہ کے علم کے مطابق صالحین لوگ ہیں۔ تو ہمیں یہاں پہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کس گروہ میں ہیں۔ فساد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بم لے کے پسٹلز لے کے آپ روڈ پہ نکل گئے ہیں۔ اگر اپنے ہی دائرے کے اندر رہتے ہوئے کہیں پہ کرپشن کر رہے ہیں، مار دھاڑ کر رہے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، آپ کی وجہ سے کسی کا دل دکھتا ہے، گالم گلوچ ہوتی ہے، کرپشن کر رہے ہیں، نہ حق کھا رہے ہیں، آپ کی وجہ سے کوئی خوف میں ہے، تو یہ ساری چیزیں فساد کے اندر آتی ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم معاشرے میں کیا رول ادا کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کی، اور فرمایا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ اب اس سے یہاں پہ یہ معلوم ہوا کہ فضیلت جو ہے وہ علم والے کو ہے، علم کی بہت فضیلت ہے۔ انسان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہن اور عقل کی نعمت عطا فرمائی ہے، اس کا صحیح استعمال کر کے علم سیکھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مومن مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو علم کو حاصل کر کے خود کو دوسروں سے افضل بنانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی فرما رہا ہے کہ فرشتوں سے آدم علیہ السلام کی جو برتری ہے وہ علم کی بنیاد پہ ہے۔ اب آگے فرشتے بہت خوبصورت انداز میں رب تعالیٰ کو جواب دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے علم کی کمی کی وجہ سے اب وہ اللہ سے بہت خوبصورت انداز میں بات کر رہے ہیں۔ اس سے یہ سیکھنے کو ملے گا کہ اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے بات کیسی کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ یہاں سے یہ بھی سیکھنے کو ملے گا، انسان اگر کسی وجہ سے پریشان ہے تو اپنی پریشانی کے باعث انسان رب تعالیٰ سے نازیبا الفاظ کے اندر جو رب کی شان کو لائق نہیں ہے ان میں شکایات کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی شان کو جو الفاظ لائق ہیں وہی استعمال کرنے چاہیے۔
فرشتے آگے سے عرض کرتے ہیں قولوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، بولے پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، یا اللہ ہمیں تو صرف اتنا پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے، تمام چیزوں کا علم تیرے پاس ہے، اور علم کو جو یوز کرنے کی حکمت ہے وہ تیرے پاس ہے۔ اے مالک ہم تو کچھ نہیں جانتے، تیرے لیے پاکی ہے، اگر ہم سے کوئی بولنے میں غلطی ہو تو ہمیں معاف فرما، تیرے لیے پاکی ہے، ہم تو اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے سکھایا۔ یہ انداز ہے، رب سے بات کرنے کا ایک طریقہ ہے، اسی طرح بزرگوں سے بات کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اگر آپ کی کہیں پہ علمی مقام میں بھی کمی واقع ہو رہی ہے تو آگے سے بحث نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اچھے الفاظ میں اس معاملے کو ختم کر دینا چاہیے کہ بھائی آپ کو اللہ نے زیادہ عطا کیا ہے، آپ میرے بڑے ہیں، آپ کے پاس علم زیادہ ہے، تو اس طرح کے الفاظ کے ساتھ اس کی تعریف کرتے ہوئے تاکہ آپ بھی سیف سائٹ پہ آ جائیں اور اس معاملے کو ختم کر دینا یہی زیادہ بہتر ہے۔ تو فرشتوں نے یہاں پہ تعجب کے انداز میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو تو کی، لیکن ساتھ ہی رب کی پاکی بیان کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی گفتگو سے رجوع کر لیا اور رب کے عاجز فرشتے رہے۔ بندے کیونکہ وہ نہیں ہیں، وہ تو فرشتے ہیں، بندے ہم ہیں۔ اسی صورت میں آگے چلتے جائیں تو جب شیطان ہے، شیطان کا جو فسادی لوگ ہیں ان کا انداز کیا ہوتا ہے بڑوں سے بات کرنے کا، یا رب سے اگر انسان کو کوئی آزمائش آ گئی تو پھر آزمائش کے طور پہ انسان اگر فسادی ہوتے ہیں تو وہ کس طرح گفتگو کرتے ہیں، ابا واستکبر، وہ پھر تکبر کرتے ہیں، ان کے الفاظ اچھے نہیں ہوتے، تو وہاں سے پھر وہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ شیطان نے تکبر کیا اور گمراہ ہو گیا۔ تو ہمیں یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم نے اللہ سے کچھ مانگنا ہے، اگر ہم کسی وجہ سے کسی پریشانی میں، کسی آزمائش میں مبتلا ہیں، تو ہم نے صبر کا دامن تھامتے ہوئے اللہ سے گفتگو کیسے کرنی ہے، ہم نے با ادب با نصیب کے زمرے میں رہتے ہوئے اپنے بڑوں سے گفتگو کیسے کرنی ہے۔ تو آج ہم نے یہ سیکھا کہ استخارہ کرنا یہ سنت ہے، حدیث مبارکہ میں بھی آیا کہ جس نے استخارہ کیا وہ نادم نہیں ہوگا۔ ہم نے یہ سیکھا کہ اگر بڑوں سے گفتگو کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے۔ ہم نے یہ سیکھا کہ اگر ہم آزمائش میں بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ سے اگر ہم نے اپنی دکھی کوئی بھی بات کرنی ہے تو اس کے بات کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم اور ادب دونوں حکمت کے ساتھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔